جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں سابق پرائم منسٹر، ان کے لیے یہ صورت حال وہی ہو چکی ہے۔ شاید پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کسی اپنے شو میں یا کسی ویلاگ میں کہا ہوگا کہ امیتابھ بچن صاحب کی میرا خیال ہے فلم ہے شاہ رخ خان صاحب بھی ساتھ ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کبھی خوشی کبھی غم۔ تو خان صاحب کی میرا وہی صورت حال فلم ٹائپ ہی بن چکی ہے ان کی۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی 2 سال سے میرا خیال زیادہ ہونے والا ہے۔ تو کبھی خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ رائز پہ ہیں، کبھی لگتا ہے وہ لو پہ ہیں، کبھی لگتا ہے بس یہ خان صاحب جیل سے چھوٹنے والے ہیں، آج چھوٹے کل چھوٹے، بس ابھی آنے والے ہیں۔ کبھی لگتا ہے نہیں جناب، ایک اور ڈیل ہے، لمبا سفر ہے، اور خان صاحب کے جیل سے واپسی کے زیادہ چانسز نہیں نکل رہے۔ اب ان کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کہ ایک سائیکولوجیکل پلے کے ایک کھیل کھیلا جاتا ہے نا، کبھی کسی وقت کسی کے نروز کو بریک کرنے کے لیے کہ پہلے ان کو آپ تھوڑی سی امید دے دیں، بندہ امید پہ آ جائے کہ آج میں نے چھوٹ جانا ہے، شام کو میری روپ کار آنے والی ہے، میں گھر جاؤں گا آرام سے، کمفرٹیبل جو انوائرمنٹ ہے گھر کا میں اس کو انجوائے کروں گا، گھر کا کھانا کھائیں گے، یا اپنی فیملی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پرانی لائف جو ہے نا اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو اگلے لمحے آتے نہیں صاحب کہ آپ پہ تو ابھی بھی ایک اور کیس ڈال دیا گیا، اور کل آپ کی بلکہ ایک نیب کی ٹیم آ رہی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، اور گرفتاری ڈالی جائے گی۔ سو اسے ڈیفینیٹلی طور پر ہم سارے انسان ہیں، جتنا بھی مضبوط اپنے آپ کو شو کریں، ایکٹ کریں، اداکاری کر کے دیکھ لیں، نہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے، ہر کسی کو پڑتا ہے، کہ وہ چاہے طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو، کہ جناب کہ آپ کے نروز جو ہیں، نروس سسٹم ویک ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اینگر، غصہ، ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس، یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں آپ میں، اور جس کا کبھی کبھار ہمیں خان صاحب کا جو آؤٹ باسٹ ہوتا ہے، غصے میں آتے ہیں اور وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جس میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے، یا پھر وہ قاضی صاحب کا نام لے کے، یا چیف الیکشن کمشنر کا نام لے کے خاصی تھریٹس بھی کرتے ہیں، پھر اور بھی بڑے سارے طریقے ہیں۔ یہی میرا خیال ہے مقصد ہوتا ہے سم ٹائم آپ کے ٹورمنٹر کا، کہ آپ کو وہ کر دیا جائے، ایک سائیکولوجیکل ٹرامے کا شکار کیا جائے، انسرٹینٹی آپ کی لائف میں آپ کی بڑھا دی جائے۔ انسان سب چیزوں سے لڑ سکتا ہے، میرا خیال ہے، اگین آپ لوگوں سے ڈفر کر سکتے ہیں، انسرٹینٹی سے نہیں آپ اب زیادہ دیر تک لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی سچویشن، آپ کی کنڈیشن، آپ کے سرکمسٹانسز اگر انسرٹن ہیں اور بڑے لمبے عرصے کے لیے ہو جائیں تو یہ آپ کو بریک کر کے رکھ دیتے ہوتے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے ہر بار جو ہے نا خان صاحب پہ اس وقت آزمایا جا رہا ہے۔ اور وہی اسی طرح کہ ایک دن لگتا ہے پوری پی ٹی اے خوش ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، فتح کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن پھر اور خان صاحب پہ یا ان بشرا صاحبہ کو اور کوئی بلا جو ہے نا وہ ان پہ گرا دی جاتی ہے۔ مثلاً ابھی دیکھ لیتے ہیں، پچھلے 2-3 دنوں کی چیزیں دیکھ لیں، ان کے لیے، ان کے حامیوں کے لیے بہت بڑی اچھی خبریں تھیں۔ سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ سے آئی کہ خان صاحب کو پی ٹی آئی کو سیٹیں مل گئی، خواتین کی جو انہوں نے مانگی نہیں تھی، سونی کونسل مانگنے گئی تھی، لیکن ان کے حامی یہ کہتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ قانون میں تھا یا نہیں تھا، لیکن جس طریقے کو ان کی پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا گیا، سمبل چھینے گئے، خان صاحب کو سزائیں دی گئیں، ان کے ورکرز کو، ان کے لیڈرشپ کو جلسے نہیں کرنے دے، مار دھاڑ اور ڈانگ سوٹا پھیر کے جو ان کے ساتھ جو حشر نشر کیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک طرح کا انصاف کیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سو لا میں یہ ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیں، ان کو کمپنسیٹ کریں اور اس پارٹی کو تھوڑا سا ریلیف دیں۔ سو وہ بڑی خوش تھی پوری پی ٹی آئی، ان کو لگتا ہے کہ ہم دوبارہ پارلیمنٹ میں ہماری عددی وہ جو اکثریت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ہمارا ورکر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ حوصلے میں آ جائے گا۔ ساتھ ہی آج عدت کا کیس تھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا عمران خان صاحب کے لیے، بلکہ مجھ سے اگر پوچھیں آف آل دا کیسز جو خان صاحب جس چیز پہ سینسٹیو تھے، زیادہ غصے میں تھے اور اینگر میں تھے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ یا جرنلز، وہ یہ عدت والا کیس تھا۔ اس کو وہ پرسنل لیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یا میری ان سپوز کے ساتھ ایک طرح کا وہ کیا گیا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ وہ باقی کیسز کو بھگت سکتے ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، وہ جناب القادر ٹرسٹ ہے، سیفر کیس ہے، پھر توشہ خانہ ہے، مار دھاڑ، خان صاحب اس کو خیر ہے، وہ کوئی پرابلم، لیکن ان کو یہ کہنا کہ نہیں جناب کہ میری سپوز یا میرے حوالے سے یہ چیزیں ڈسکشن ہو رہی ہیں بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے، یہ خان صاحب کے سب سے زیادہ پینفل کیس تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو زیادہ پرلانگ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس پہ زیادہ تنقید کے باوجود کہ بہت سے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پاکستانی خواتین کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، آپ اپنے تئیں
عمران خان صاحب جب بشرا صاحبہ کو اپنے جو سزا دے رہے ہوں گے ان سے اب سکور سیٹل کر رہے ہوں گے، لیکن پاکستانی خواتین کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی بھی خامد اٹھے گا وہ جا کر اپلیکیشن دے کے عدالت میں اسی کیس کو بنیاد بنا کے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو لہٰذا وہ بہت بڑی ایک اکثریت کا اس پہ تھا کہ ایسے کیسز کو عدالت تک آنے بھی نہیں چاہیے. اور اس میں خاور منیکا صاحب پہ بھی خاصی تنقید کی گئی کہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کا نہیں رہا تو آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ نے اپنا بھی خیال نہیں کیا اپنے بچوں کا، فیملیز کا. خیر وہ لمبی کہانی، اس فیملی میں کیا کچھ ہوتا رہا. اور یہی خاور منیکا صاحب جب تو پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو یہ ساری پاورز استعمال کر رہے تھے منیکا صاحب ان کمپنی اور ان کے بچے سارے. اچانک چیزیں بدلی تو پھر ساتھ میں آنکھیں بھی بدل لی. نہیں تو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی قسمیں تو ان کے کریکٹر کی، ان کی ایمانداری کی، نیکی کی تو اتنی تو عمران خان صاحب نے اپنی کبھی نہیں، بلکہ خان صاحب نے تو اپنی کبھی دی نہیں ہے. جو خاور منیکا صاحب نے ان کی نیکی کی قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلوایا تھا کہ ان جیسا نیک پاک سیرت انسان تو دنیا میں نہیں پیدا ہوا. اب وہ جناب دنیا بدل گئی ہے. اب وہی منیکا صاحب جو ہے وہ سارے وہاں پہ وہ چیزیں لے کر پہنچے ہوئے تھے کہ یہ چیزیں ہوئی. خیر یہ اس پہ خان صاحب کی جو بریت ہوئی ہے تو اس پہ جیسے میں نے کہا ریلیف ملے گا. اب اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا اس کیس کو چھوڑ دے گی، عدت والے کیس کو، کہ کافی ہو کہ مزید خان صاحب یا بشرا صاحبہ کو ہم اس کیس میں انوالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے کیس نے فیصلہ دے دیا تو اس کو ختم کرتے ہیں اور کیس بنا لیتے ہیں. لیکن وہ اگر سننے میں آ رہا تھا کہ شاید وہ اس بریت کو چیلنج کریں گے، اس کو آگے اور اس پہ فردر کیس چلائیں گے، اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی ان کو کیا کہنا چاہیے ٹارچر کرنا، مینٹلی ٹارچر کرنا ہے تو سب سے بڑا بگ کیس جو ہے نا یہی والا ہے، عدت والا ہے. سو وہ لگتا یہ ہے کہ اس کو وہ چیلنج کریں گے. لیکن اس کی ڈسمسل سے خان صاحب کو بڑا حوصلہ ملا ہوگا. یہ تو دو چیزیں بڑی. اب یہ آخری کیس رہ گیا تھا جس پر کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی بڑے آپ نے سنا ہوگا حکومتی وزیر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب کو کسی صورت میں باہر نہیں آنے دیا جائے گا، ان کو جیل میں رکھا جائے گا، جیل میں رکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. دنیا کے کچھ ممالک ہیں جو کہتے ہیں جناب آپ کے ہاں انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کی اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب اور ان کے حامی اور ان کے لوگ ہیں، یہ شر پسندی کرتے ہیں، یہ سڑکوں پہ آتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. دے ڈونٹ فالو دا رولز آف دا گیم. یہ نہیں چلنا چاہتے، یہ ملک کی ترقی نہیں چاہتے، لہٰذا ان کا جیل میں رہنا ضروری ہے. دیٹس جو حکومت کے وزیر ان کے بارے میں یا ان کے کریٹکس جو ہے وہ کہتے ہیں. لہٰذا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، عطا اللہ تارڑ صاحب ہوں، یا پھر فیصل واڈا صاحب ہوں، پھر فواد چودھری صاحب نے خود کہا کہ جناب کہ نہیں آنے دیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کیا ایشوز ہیں اس وقت، کیسے چل رہے ہیں. یا پھر ہم نے احسن اقبال صاحب کو میرا خیال ہے اس طرح کو کوئی بیان آیا تھا کہ وہ نہیں آنے دیں گے. فیصل واڈا صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے ان کو جلدی باہر نہیں آنے دینا. ایک کیس ختم ہوگا دوسرا ہوگا تیسرا. آج تو چلو انہوں نے ڈال دی توشہ خانے کی، انہوں نے گرفتاری ڈال دی، نیا کیس بنا دیا اسی میں سے، توشہ خانے میں سے. جو اصل کے ابھی ایک اور کیس انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے جو آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ نے جو 24 جون کی ان کی میٹنگ تھی کیبنٹ کی، تو اس میں انہوں نے ایک سیڈیشن کیس جو ہے اس کی اپروول دی ہوئی ہے، جس پہ جو یہاں پہ ایڈیشنل کمشنر صاحب ہیں یا ان کے آفس کے کوئی بندے ہیں جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اپلیکیشن دے کے پرچہ کروانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایف آئی آر انہوں نے درج کر کے رکھ لی ہوگی. ابھی اس کو اوپن نہیں کیا گیا، بعض وقت کلوز بھی کر دی جاتی ہے ایف آئی آر کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اوپن کر لیا جاتا ہے تاکہ خان صاحب کے لیے کسی وقت ایمرجنسی میں ضرورت پڑے. اور کوئی کیس نہ ایسا نظر آ رہا ہو تو سٹیشن کیس میں دے دیں. جس کیس میں ایک جرنلسٹ نے اپلیکیشن دی تھی کہ خان صاحب نے انہوں نے وہاں پہ عدالت میں کھڑے ہو کر ان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ 1971 کے جنگ جو تھی اس کے حوالے دیتے ہیں، نوجوانوں کو انسائٹ کرتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو ہر وقت اس طرح کا پیش کرتے رہتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ ملک ختم ہونے والے. سو وہ کیس ان پہ علیحدہ انہوں نے رکھا ہو. تو میرا خیال تھا کہ شاید اس کیس میں خان صاحب کو یہ کریں گے، گرفتاری ڈال دیں گے تاکہ ان کی رہائی نہ ہو سکے. لیکن انہوں نے اس کو میرا خیال ہے ایک ابھی اس کو سٹور کر لیا کہ نہیں یہ پھر کام آئے گا. ابھی چلو خان صاحب پہ ایک اور کیس ڈال جاتے ہیں تاکہ ان کی رہائی نہ ہو سکے. اب یہ حالات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے اس پہ. میں نے جیسے کہا کہ ان کے پاس 2-3 انہوں نے سارے اب تک آپشن اپنے تھے میرا خیال ہے یوز کر کے دیکھ لیں. نتھنگ از ورکنگ. انہوں نے کئی دفعہ کہا جی میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں جناب سے منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں فون کرتا ہوں آگے سے رسپانس نہیں آتا. یہ اپنے ریکارڈ پہ خان صاحب نے باتیں کی ہوئی ہیں. ان کی ٹیم کے لوگوں نے کئی دفعہ کہا جناب کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے ایون انہوں نے اپنی کمیٹی بنا دی تھی کہ آپ جائیں اور بات چیت کریں. پہلے یہ تھا کہ نہیں جی ہم ان سے نہیں بات کریں گے، حکومت سے بات نہیں کریں گے، یہ چور ڈاکو ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ تو کٹ پتلی ہے، یہ ان کی اس میں تھا.
سو انہوں نے نہیں کی. ہم تو فوج سے بات کریں گے کیونکہ انہیں کے پاس پاور ہے, وہی بناتے گراتے ہیں ساری حکومتیں. سے جہاں پہ پاور ہے تو بات تو وہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی وہیں بات کریں. وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. الوی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی, پریزیڈنٹ الوی نے, وہاں سے بھی کوئی انہوں نے بریک تھرو نہیں کر لیا. پھر ہم نے دیکھا انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو لانچ کیا. اب محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ نو گو ایریا ہے GHQ, نہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں نہ وہ اچکزئی صاحب کو پسند کرتے ہیں. دیٹ واز آبویس. سو مجھے اسی وقت لگ گیا تھا کہ یہ خان صاحب کے ایفرٹ جو ہے یہ کوئی اتنی سیریس ایفرٹ نہیں ہوگی. اگر اچکزئی صاحب ہیں آخر پہ ان کے نمائندے بچ گئے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح کام نہیں کریں گے. پھر مولا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا اسٹریٹ پاور ہم اکٹھے کر لیتے ہیں. سو خان صاحب اپنے حوالے سے ساری کوششیں وہ ٹرائی کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات وہ ملے. پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی وہ دباؤ دے رہے تھے کہ عدلیہ سے ریلیف ملنے چاہیے. بات وہی ہے کہ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ ان کا بحرانہ ہے. لمبی ہو گئی ہے جیل ان کے لیے, خان صاحب کے لیے. ایک سال مطلب آلموسٹ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سال یا اس کے قریب ہو چکا ہے ٹائم, اور خان صاحب کو کہیں سے رہائی کی امید نہیں ہوتی. جیسے میں نے کہا کسی کیس میں ضمانت ہو جائے, کسی میں بری ہو جائے, وہ کچھ بھی ہو جائے. اوپر سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی عبوری ضمانت جو تھی 9 مئی کے انسداد دہشت گردی والے کیس میں, اس میں بڑی سخت قسم کی جج صاحب نے جو ان کی عبوری ضمانت مسترد کر کے جو کامنٹس دیے ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہیں. اچھا, دوسری طرف خان صاحب بھی ہی از ناٹ کمنگ سلو, ہی از ناٹ کمنگ لو. وہ بھی نہیں کر رہے کہ نہیں جناب کہ میں کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا بریک لے لیتے نا بندہ. اگر تھنگز آر ناٹ ورکنگ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا سا بریک دیتے ہیں. مسئلے کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ خود مسئلہ پیدا ہوا ہے نا تو خود کو حل بھی کرے. خان صاحب اس میں نہیں بلیو کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں, مسلسل ہیمرنگ کرتے رہو, آپ مارتے رہو. ایک کیل ہے نا اس کو ٹھوکتے رہو اور اسی کیل کو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی وقت وہ کام اپنا دکھائے گا. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے ڈفرینٹ فرنٹس پہ اپنا انہوں نے فیئر ورک ان کا نظر آتا ہے. ابھی انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب ترامیم میں جو انہوں نے اپنا جواب ایک جمع کروایا تو اس میں پھر انہوں نے قاضی صاحب پہ, قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. وہ جنرل عاصم منیر کو ویسے کرتے رہتے ہیں. اب یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف. اب جہاں سے ان کو وہ مل رہا ہے, ریلیف مل رہا ہے, ان سے ان کی لڑائی ہے. خان صاحب کے ذہن میں سم ہو یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بات ہوتی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, یا مریم نواز صاحبہ والی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. انہیں لگتا ہے کہ جتنا آپ ان کو دبائیں, کہ نواز شریف نے دبایا اسٹیبلشمنٹ کو, فوجیوں کو, تو انہوں نے ان کو لے کر آئے. خان صاحب نے بھی دبایا تھا 2018 سے پہلے. جتنی خوفناک تقریریں خان صاحب نے کی ہیں کسی نے کی ہوں گی. آصف زرداری صاحب نے ان کو آپ کو یاد ہوگا جنرل رحیل کے دور میں انہوں نے بڑی تقریر کر ماری تھی, وہ پھر صدر بن گئے. سو خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے ایکسپوز ہونے سے, ذکر ہونے سے, بار بار ہونے سے. سو اس کو ہیمر کرتے رہو, نام لیتے رہو اور ان کو کنٹروورشل کرتے رہو. چلو اور کچھ نہیں تو لوگ ان کو اچھا نہ سمجھیں, جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو, تو انہوں نے ان کے خلاف ایک فضا بنا دی ہے, پیدا کر دی ہے کہ لوگ اب ان کو بہت سارے مسائل کا ذمہ دار سمجھنا شروع ہو گئے. دوسری طرف خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک رفٹ ہے, فالٹ لائنز ہیں جس سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب وہ اٹھا بھی رہے ہیں. جیسے ابھی ہمیں ان کے اس میں نظر ہے 8/5 کا جو فیصلہ آیا ہے, بڑے عرصے بعد ہمیں اس طرح کے فیصلے نظر آنا شروع ہیں جس میں ڈسینٹ ہے. ادروائز تو میرا خیال افتخار چودھری صاحب کے دور تک تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, کنسنسس ہوتا تھا. اس وقت جج صاحبان بھی اپنی رائے یا اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے تھے تو وہ بیچارے چپ رہتے تھے کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب کے اگینسٹ کون وہ کرے. سو اگر کوئی پاورفل چیف جسٹس آئے جس نے اپنی مرضی کے مطابق وہ کورٹ چلائی ہے, ججز کو چلایا اور کسی کو آگے پیچھے نہیں ہلنے دیا اور وہی فیصلے کریں وہ چاہتے تھے, وہ افتخار چودھری صاحب تھے. ان کو اٹھا لیں. بلکہ ایک دفعہ تو عاصمہ جہانگیر صاحب نے شاید کہا تھا, اس نے کہا یہ کوئی ٹوئنز ہیں ججز ہمارے انہی کے دور میں. افتخار چودھری صاحب کسی بات میں کوئی ڈسینٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جوڈیشری میں ہر بندہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, ڈفرینس ہوتے ہیں, گھر میں لوگ مطلب مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں, یہاں پہ جوڈیشری میں تو ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا بینچ جو ہوتا ہے 3 ہو 5 7 8 جتنے بھی ہوں سب ایک طرح سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا جڑواں میں ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو, تو سیم. لیکن اب جو اچھی چیز ہوئی کہ اب ججز اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. اب آپ کو ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے, ڈسینٹ نظر آتی ہے, پھر وہ اس میں ڈسینٹنگ نوٹس نظر آتے ہیں. دیٹس اے ہیلدی سائن کہ ڈبیٹ رہتی ہے. بہرحال خان صاحب کو اس وقت کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں مختلف پہ, اور اس کے باوجود ان کو اس بات کی تو بہت سارے لوگ داد دیں گے کہ ہی ہیز گیون اپ, لیکن ان کے ٹورمنٹر ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں پاور ہے, ایگزیکٹو پاورز ہیں جس کو وہ یوز کر سکتے ہیں. حالانکہ عدلیہ میں جب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے بہت بڑی بغاوت تھی, لیٹر لکھا گیا تھا, کنفرنٹ کیا گیا, وہ سمجھا گیا کہ اس سے شاید فرق پڑے گا. پھر سپریم کورٹ میں ان کو بہت ساری ایک سمپیتھیٹک ان کو آڈینس سپورٹ ملی ہے خان صاحب کو. لیکن اس کے باوجود بات وہی ہے, خان صاحب ابھی بھی ان کی مشکلات جو ہیں نا وہ ختم نہیں ہو رہی, اور جو ان کے حالات لگ رہے ہیں اور حکومت کے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ وہ شاید لمبے عرصے کے لیے خان صاحب جو ہے نا
جیل میں ہیں، ان کے حامیوں کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اب یہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے، فرسٹریشن بڑھتی ہے، اینگر بڑھتا ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے سر۔ بہرحال میرا خیال ہے کوئی حالات جو ہے نا، کوئی سیاسی طور پر اسٹیبلٹی جو ہے نا، مجھے آتے نظر نہیں لگ رہی۔